مصوری میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی آرٹسٹ جو ہے وہ ایک احتجاجی تصویر بناتا ہے اور بنانے کے بعد 9 محرم کے دن، اور وہ 9 ستمبر بھی تھا، پچھلا ستمبر کا مہینہ محرم کا، اور وہ ایک ہی ساتھ ساتھ چلے ہیں، اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ جو اس نے بنا لیا ہے یہ تو لوگوں کے لیے ہے، کہ لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو متوجہ کرنے کے لیے وہ کربلا 1300 سال پہلے جو وہاں تاریخ میں اور کربلا کے میدان میں جو واقعہ ہوئی، وہی کربلا اس گھٹیا انسان مودی کے کرفیو کی صورت میں مقبوضہ کشمیر پہ وہ پھر وہ کربلا جو ہے اس کا وہ موسم جا رہا ہے. تو مجھ سے اب یہ برداشت نہ ہو سکا کہ جب میں نے یہ بنا لی ہے تو یہ میں نے خود تو نہیں دیکھنے کے لیے ہر وقت بنائی. تو یقین جانے دن کے 1 بجے میں لاہور میں پریس کلب کے سامنے اکیلا اس کو لے کے کھڑا ہو گیا. اب کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن میں نے اپنے ضمیر کی آواز پہ اس کو میں نے بلند کیا ہے. اب اس کے بعد میں لاہور کے جتنے تقریباً مقامات اہم ہیں، یعنی اولڈ کیمپس، نیشنل کالج، میوزیم، ٹولنگٹن مارکیٹ، انارکلی، اس کے آگے پارک ٹی ہاؤس، پھر YMCA، پھر ادھر لاہور کورٹس، پھر اس کے آگے ریگل چوک، پھر آگے اسمبلی چیمبرز، پھر میں وہاں روزانہ کسی نہ کسی جگہ، ادھر لبرٹی مارکیٹ، ماڈل ٹاؤن، اکیلے لے کے کھڑا 1 گھنٹہ. اور اس سے میری تسلی ہو جائے. ٹھیک ہے کئی جگہوں پہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے تھوڑے سے، کیونکہ ٹریفک چلتی جو ہے اس میں گاڑی کو اس کو دیکھ کے تو تھوڑی گاڑی روکنا رسکی ہے، موٹر سائیکل روکنا رسکی ہے، مجھے پتہ ہے کہ پیچھے ہارن بجنے شروع ہو جائیں گے اور راستہ دیں. تو وہ کوئی بہت کم لوگ کھڑے ہوتے تھے، لیکن ہوتے تھے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ میں وہ چڑیا ہوں، میری چونچ میں جتنا پانی آ رہا ہے وہ میں کشمیر کی آگ بجھانے میں جا کے ڈال آتا ہوں. آگ بجھتی ہے نہیں بجھتی ہے یہ اس کا کام ہے، میں اپنا حصہ اس میں ڈال رہا ہوں. بھائی یہ میرا فائدہ ہے. اب اس کو دیکھتے دیکھتے یہ ہوا کہ مجھے اداروں نے اب انوائٹ کرنا شروع کر دیا. یہ کل بھی اسی سلسلے کا ہے، لاہور اورینٹل کالج میں، الحمرہ میں، ایوان قائد میں، ایوان اقبال میں، اردو سائنس بورڈ میں. وہ ادارے بلاتے ہیں کہ جی وہاں آپ کو آڈینس نہیں ملتی، ہم آپ کو 200-250. آج صبح یہ ایئر جو یونیورسٹی ہے وہاں میں لیکچر دے کے آیا ہوں، اور ان کو یہ سارا نمبر 1. نمبر 2 یہ واحد مثال ہے کہ کوئی آرٹسٹ، اچھا اب یہ پینٹنگ نہیں، ان کو پھر یہ میں بتاتا ہوں کہ تاکہ ان کی کوئی ٹریننگ ہو جائے. انہیں میں کہتا ہوں کہ یہ پینٹنگ ہے، میرے ذہن میں یہ پینٹنگ تھی، لیکن اب یہ پینٹنگ نہیں ہے. پینٹنگ میں پراپوگنڈا نہیں ہوتا. اب یہ جو فگر میں نے بتائی یہ دنیا میں کسی جگہ چلی جائے. اب ظاہر ہے کہ جس آدمی کو آرٹ کا ہے ہی نہیں وہ تو نہیں اس کو اس کے بارے میں، لیکن جو تھوڑا بہت کنٹمپریری آرٹ کو جانتا ہے وہ کہے گا کہ اسلم مال کی بنی ہوئی. یہ میڈیم کی، تم بتاؤ کیا میڈیم؟ ایک خاص جو ہائی لائٹر کے کلر میں ہوتی ہے. دوسرا میں آئل لگاؤں، واٹر لگاؤں، گاچ لگاؤں، پوسٹر لگاؤں، اس میں وہ چمک نہیں آئے گی. تو یہ میڈیم ہی ایک دیکھیے نا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ خود آپ کے اندر، جو میں کہا کرتا ہوں کہ انسان یا آرٹسٹ جو ہے وہ اصل میں ایک پہاڑ کے مانند ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو کھودے گا تو اس کے اندر سے کوئی منرلز نکلیں گی نا. اگر وہ کھودتا ہی نہیں ہے تو اس کے اندر کتنے چشمے ہیں، کتنی ندیاں ہیں، کتنا سونا ہے، کتنا لوہا ہے اس کو. تو یہ یقین جانیں
اب دنیا میں کسی نے اس کو میڈیم نہیں بنایا، یہ جو ہائی لائٹر ہوتا ہے. سب سے پہلے کہ اس پوسٹر کا نام ہے انڈیاز مودی. اب وہ جو انڈیا کا مودی ہے اس سے مودی پرائم منسٹر آف انڈیا مودی میننگ تو یہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کے بارے میں اس نے یہ حرکت کی، ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق بھی جو اس نے اس کے آئین سے اس نے غداری کی ہے. ان کے آئین میں بھی ہے کہ یہ کشمیر جو ہے اس کا ایک اپنا سٹیٹس ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں میں اس کی ایک علیحدہ حیثیت جو ہے وہ قرار پائی ہوئی ہے. اس نے اس کو جب ختم کیا ہے، کشمیر کی حیثیت کو جب اس نے ختم کیا ہے، تو بینگ اے مین میرے اندر یہ ریئیکٹ ہوا ہے کہ اس نے ایک تاریخی حقیقت کو جھٹلایا ہے، میں اس کو جھٹلاؤں گا، ہے نا. انتقام اسی طرح سے آیا. سو اس کا میں نے کیا ہے کہ اگر میں اس کو پرائم منسٹر مانوں، میں نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں جو اس نے حرکت کی ہے، یہ چاہے وہ انڈیا ہے، پرائم منسٹر کا ایک بڑا سٹیٹس ہوتا ہے، بڑی اس کی اسٹیم ہوتی ہے، تو وہ خود اس منصب کے اہل نہیں ہے، چھوٹا آدمی ہے. تو میں نے اس کا نام رکھا ہے انڈیاز مودی. یہ ایس' سے، یعنی کوئی ایرا غیرا نتھو کھرا مودی انڈیا کا. اب اس کا معنی یہ بنتا ہے، اب ہمارے قائد اعظم مولانا الرحمن نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے. او بھائی، اس نے پاکستان کی شاہ رگ کو پکڑا ہے. اگر میری شاہ رگ کو کوئی پکڑے تو میں اس کو بڑے ہی شائستہ لفظوں سے کہوں گا کہ بھائی جان یا جناب من، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں میرے ساتھ. میں اس کے سینے میں لات ماروں گا، اس کو مکہ ماروں گا اس کے منہ پہ، اس لیے کہ مجھے سروائیو کرنا ہے، ادروائز نیکسٹ مومنٹ تو میں مر جاؤں گا. اس نے میری شاہ رگ کو پکڑا ہوا ہے. تو وہ جو جتنی نفرت اور انتقام اس کے اس اقدام سے میرے دل میں جاگی ہے کہ وہ ہماری شاہ رگ کو اس نے پکڑا ہے، اس کے تحت ایک تو یہ کہ میں نے اس کو انڈیاز مودی. تو یہ شاہ رگ جس نے کہا، حضرت قائد اعظم علیہ رحمت، ان کو اگر یہ کہا جاتا کہ سر یہ مودی، تو وہ مودی، وہ گاندھی کو پتہ کیا کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کا لہجہ انگریزی لہجہ، حضرت قائد اعظم کا انگریزی لہجہ، کہتے تھے گانڈی، مسٹر گانڈی. اب مودی اگر کو ہوتے تو انہوں نے کہنا موڈی مسٹر موڈی. اب وہ مودی جو ہے، وہ جو مودی وہ گرا ہوا آدمی ہے، اس کے نام میں ایک او آتا ہے، MODI مودی بنتا ہے. لیکن جب میرے قائد اس کا نام پکارتے مودی، تو وہ انگریزی کے لفظ موڈ اور اس سے مودی چلا جاتا، جس کا معنی یہ بنتا ہے آزردہ، بلا وجہ دلگیر، بلا وجہ لوگوں سے جھگڑالو، بلا وجہ اداس، بلا وجہ خفا ساتھ سے چھوٹا ثابت کر رہا ہے. ٹھیک. اب وہی بات کہ اس کا نام مودی، وہ پراپر ناؤن ہے مودی. مجھے اس کے پہلے لیٹر کو کیپیٹل لکھنا چاہیے، لیکن جب وہ اخلاقیات کی کسی گرامر کو نہیں مانتا، جو قانون اور ضابطے کو بالکل کوئی ادھر توجہ ہی نہیں دیتا، وہ ہر وہ کام کر گزرتا ہے جو اس کے دل میں آتا ہے. گجرات میں قتل کراتا ہے لوگوں، ادھر کرفیو نافذ کراتا ہے، یہ کرتا ہے. تو بھائی مجھ پہ کہاں ہے کہ میں اس کا نام لکھتے ہوئے انگریزی گرامر کی تابع داری کروں. وہ اتنا چھوٹا آدمی ہے کہ میں اس کے نام کو بھی چھوٹے ہی ہم سے شروع کروں گا.
میں اس کو کیپٹل نہیں لکھوں گا. تو وہ میں نے لکھا اس کو. اب اس ایم سے ایک پھندا نیچے کو جو پھانسی کا پھندا ہے وہ لٹکا ہے, اور وہ پھانسی کا پھندا ایک حسین و جمیل عورت کے گلے میں ہے. وہ عورت اپنی آئیڈینٹی اپنے ہی لباس کا کوئی ٹکڑا پھاڑ کر اس نے اس کے اوپر کشمیر لکھا ہوا ہے. وہ لٹک رہی ہے پھانسی کے پھندے میں, وہ لٹک رہی ہے, اور اس نے کوئی جان نہیں دے دی, نہ وہ دے گی انشاءاللہ. وہ مر نہیں گئی, نہ وہ مرے گی انشاءاللہ, نہ ہم اس کو مرنے دیں گے. تو اس نے اپنی اس جس اذیت میں اب لٹکا ہوا پھانسی کے پھندے میں بندہ کوئی خوش تو نہیں نہ ہوتا, کوئی اس میں کوئی, تو اس نے اپنی آئیڈینٹی جو ہے ظاہر کرنے کے لیے اپنے ہی لباس کے حصے کا کوئی حصہ پھاڑ کر اس پہ کشمیر لکھا ہے کہ آئی ایم کشمیر. یہ انتہائی خوبصورت عورت کا فگر ہے ہر لحاظ سے. پھر اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے, اب یہ وہ کہہ رہی ہے میں کشمیر ہوں. کشمیر کو جنت نظیر کہتے ہیں, یعنی وہ فیمیل ہے. یہاں بھی میں نے کہا کشمیر لفظ جو وہ فیمیل ہے نا, کشمیر, جنت نظیر, تصویر, یہی اس کے کافی ہے نا. تو وہ فیمیل کا تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے, تو وہ جنت نظیر اس کو اسی لیے کہتے ہیں, وہ فیمیل ہے. اس فیمیل کو میں نے ایک حسین و جمیل عورت بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ وہ کشمیر ہے تو کشمیر کے نظارے, اس کی جھیلیں, اس کے دریا, اس کے پانی, اس کے چشمے, اس کے آسمان, آسمانوں کے رنگ, اس کے کھیت, اس کے کھلیان, اس کے پھل, اس کے پھول, ان میں جتنے بھی خوبصورت رنگ ہو سکتے ہیں میں نے اس لباس میں دے دیے. کہ اسی وجہ سے اس کو کشمیر جنت نظیر کہتے ہیں. وہ میں نے اس کے لباس میں دے دیے. اب اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں, پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں, اور ہونٹ جو ہے وہی وہ سلے ہوئے ہیں. اس کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں, یعنی میں نے وہ یہاں بنائے ہی نہیں ایک طرح سے کہ اس کی آواز اس مودی کے کرفیو پہ پوری دنیا سے وہ کٹی ہوئی ہے, اور دنیا اس سے کٹی ہوئی ہے. اور جو وہ ہونٹوں سے کہہ سکتی تھی, اب اس کی آنکھ میں وہ سوال آ گیا ہے, اس کی کھلی آنکھ میں وہ سوال آ گیا ہے. اچھا, اب آپ اس کو دیکھیے. صبح میں ایئر یونیورسٹی میں تھا, بخدا جو یہ میں کہہ رہا ہوں, وہاں کی خواتین نے اس کے علاوہ بھی اس میں خود اتنے معنی نکالے کہ میں خود یعنی حیران رہ گیا کہ یہ انہوں نے کیسے کیا. مثلاً خاتون تھی, اس کا کوئی نام میں ابھی آپ کو, جو اس کو کوآرڈینیٹ کر رہی تھی, کہنے لگی سر اس کے بالوں کا جو رنگ ہے, اس کے بالوں کا جو رنگ ہے وہ تو پاکستان کے فلیگ کا رنگ ہے. بخدا یعنی میں نے لگایا ہوا بنایا ہوا, لیکن میں نے یہ نہیں لگایا تھا, اس انداز سے نہیں لگایا تھا. یہ اس عورت نے آج وہاں. تو سر کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتی ہے؟ یعنی خود اس نے معنی اس سے نکال لیے. میں نے کہا ہاں. کہنے لگی سر اس لیے بھی کہ جو اس نے ہاتھ میں اپنی آئیڈینٹیفیکیشن پڑھی ہے اس کا رنگ بھی وہی ہے. یہ بالکل آج لوگوں نے ان چیزوں کی اس سے ہمارے ساتھ, ہمارے مقصد کے ساتھ مماثلت جو ہے یہ انہوں نے ڈھونڈی ہے. یہ میں آپ کے سامنے اقرار کر رہا ہوں کہ یہ اولیو گرین جو ہے بالوں کا, یہ میں نے واقعی یہ سوچ کر کہ یہ پاکستان کا رنگ ہے میں نے نہیں لگایا تھا. ٹھیک, یہ لوگوں نے اس کے اندر معنی پیدا کیے, دیکھا اس کو. اچھا, کہ اس کی جو آنکھ ہے وہ ٹکی ہوئی ڈالر پہ ہے, سامنے جو ڈالر ہے آنکھ میں, اور ڈالر جو ہے وہ تو یہاں رکھتے ہیں. ابھی آپ نیچے دیکھیے کہ جہاں اس کے پاؤں نیچے جا رہے ہیں وہاں میں نے 3 فوٹوگراف استعمال کیے. جو درمیان میں فوٹوگراف ہے اس میں مودی کے اس اقدام کے خلاف
پریس میں جو کچھ دنیا کے پریس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کی ایک کٹنگ ہے کہ وہ کشمیریوں نے اپنا جھنڈا بنایا ہے، وہ نعرے لگا رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، برطانیہ کا سین ہو سکتا ہے، امریکہ کا ہو سکتا ہے، یعنی یہ میں نے وہ لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اس سائڈ پہ عمران خان کی تصویر ہے۔ میں نے لوگوں کو صبح بھی اور جب بھی کل بھی میں جی یہ عمران خان کی تصویر ہے، میں جی ہاں، میں نے کہا یہ عمران خان سے کہیں زیادہ پاکستان کے وزیر اعظم کی تصویر ہے۔ وہ کہا جی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ علامت سے علامت کو نکالنا، جیسے میں کہہ رہا ہوں، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اسی سے اس میں کنٹینیوٹی، اسی سے اس میں اندر تسلسل آیا۔ میں نے کہا یہ عمران خان ہے، اس کی فوٹو ہے، لیکن یہ عمران خان پرسن سے زیادہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے یہ اس کی تصویر ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم کی تصویر سے کہیں زیادہ اس کشمیر کے بارے میں پاکستان کا بیانیہ ہے۔ قدم قدم پہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، ہم اس نے جارحیت اگر کی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اچھا، اس کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے کمانڈوز کا ایک دستہ جو وہ بڑی ولولہ انگیز مطلب ہے اللہ 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 کرتے کہ تیار کھڑے ہیں، وہ موشن میں ہیں اس وقت، وہ ایکٹیویٹڈ ہیں اس وقت، وہ کھڑے نہیں ہیں بلکہ وہ کسی طرف بڑھنے کے لیے یا کسی بڑھتی ہوئی چیز کا آگے مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ سو میں نے وہ کمانڈوز کا وہ ایک جو ہے ایک دستہ، میں نے اس سے یہ 3 چیزیں ظاہر کی ہیں کشمیر کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ کو ایک ہلکی سی، یہ ہو چکا، کوئی چیز اس میں رہ گئی ہے، یہ میں لوگوں سے پھر پوچھتا ہوں، تو اس طرح جو میں کرتا ہوں جو لیکچر ہے کہ جی اب میں نے کس چیز کا نام نہیں لیا جو اس کے اندر ہے بتائیے۔ لوگ پوچھتے ہیں اچھا جی یہ کیا ہے، میں نے کہا کہ یہ ڈالر جو ہے اس کی جو اس وقت پوری دنیا پہ US ڈالر کی جو ٹریڈ میں حکمرانی ہے، یہ اس کا اظہار ہے کہ لوگ ہندوستان کے اندر 1.25 ارب لوگوں کی جو منڈی ہے، جن کو گولیاں چاہیے، بندوقیں چاہیے، جہاز چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، ہمارے تو اس کے مقابلے میں چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹی سی آبادی ہے، ہمیں اس طرح اس پہ کوئی ترجیح نہیں دے سکتا، اور یہ بیچاری تو پھر وہ پھانسی کے پھندے میں لٹکی ہوئی ہے۔ وہ اپنی منڈی دیکھیں کہ اس کو دیکھیں، وہ اتنی حریص ہو گئی ہے دنیا، اتنی مادہ پرست ہو گئی ہے، اتنی وہ روحانیت سے خالی ہو گئی ہے، ان کی انسانیت اتنی مر گئی ہے کہ وہ انڈیا کے اندر اس ڈالر کی منڈی کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اس کی طرف، اس کی چیخوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ وہ اس طرح سے ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ پیلا رنگ جو ہے وہ نیچے کے 3 فوٹوگرافز کو اور یہ خاتون کو چھوڑ کر یہ پورے اس پوسٹر کے اوپر چھایا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ ڈالر جو ہے اس کے اوپر بھی اس پیلے رنگ کی دھند یا تہ جو ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ دراصل یہ دھند جو ہے یہ اسی ڈالر کی پیدا کردہ ہے کہ یہ وہ سرد مہری ہے، اس ڈالر کی وجہ سے جو انسانیت کی بجائے منڈی کی تلاش میں ہے، ڈالر کی منڈی کی تلاش میں ہے، اسلحہ جہاں بیچا جا سکے، جہاں کیا کچھ کیا جا سکے، تو یہ ایک موسم کی طرح یہ پیلا رنگ اس کے اوپر چھایا ہوا ہے، کیونکہ وہ جو اس نے کرفیو لگایا ہے، میرا نہیں خیال، لیکن پتہ نہیں وہ اتنا ظالم شکی القلب تو ہے کہ بہرحال ہم سوچتے ہیں کہ آخر یار ایک کرفیو ختم کرے گا ہی نا، یعنی کوئی ہر چیز کا ہمارے ذہن میں ایک ہوتا ہے نا کہ جی اتنا ہو۔ اسی طرح ایک موسم آتا ہے، خزاں کا موسم، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بعد بہار آنی ہے، تو یہ خزاں کا رنگ دے کے میں نے وہ امید بھی جگائی ہے کہ یہ خزاں
جہاں خزاں ہوتی ہے ہوں، تو ہم سوچ لیتے ہیں کہ اس کے بعد بہار آئے گی، ہاں۔ جیسے ہم سوچ لیتے ہیں کہ یہ رات ہے تو اس کے بعد صبح اجالا ہوگی، ہوگا۔ تو وہ پیلا رنگ جو ہے وہ اس موسم کی طرح بھی اس کے اندر میں نے لگایا ہے۔